اب یہ بتائیں کہ آج سب سے پہلے تو کابینہ کے اجلاس میں کیا فیصلہ ہوا ہے؟ کیا دوبارہ ڈیل اور ڈھیل کے درمیان کا کام رکھا جائے گا، یا پھر ہمارے ادارے اور ہماری اسٹیٹ متفق ہو چکی ہے کہ جناب نہیں اب کافی ہو گیا، اب ذرا ان کو آئین اور قانون کے کٹہرے میں واقعتاً لانا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ صاحب شاکر صاحب اور چودھری صاحب. السلام علیکم آپ کو بھی. دیکھیے، دو تین چیزیں ذہن میں رکھ کے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. جو اس وقت ایک حملہ جاری ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے پاکستان کے قومی سلامتی کے اداروں پر، پاکستان کے انصاف کے ایوانوں پر، میں ذرا ایک اور جگہ سے شروع کرنا چاہتا ہوں. یہ میرے سامنے ایک پیپر ہے جی بالکل، اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر ہے. یہ آرڈر ہے 28 اگست 2020 کا، 2020 کا. اچھا، اس آرڈر کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا. یہ اس کا دوسرا پیراگراف ہے جس سے سردار نعیم صاحب کا اور فاروق حیدر صاحب کا، یہ دو فاضل ججز ہیں. وہ کہتے ہیں کہ when the order was announced، یعنی جب حکم سنانا شروع کیا جا چکا عدالت کی طرف سے، 4 گھنٹے کی جو بحث تھی فاضل وکلاء کی شہباز شریف کی، اس کے بعد ہو رہا ہے. لرنڈ کاؤنسل فار دا پٹیشنر، ان کے وکیل آتے ہیں ایٹ دی سیم ٹائم، اسی وقت آتے ہیں اور sought permission to withdraw the instant petition. وہ کہتے ہیں ہم درخواست ضمانت واپس لینا چاہتے ہیں. انہوں نے آرڈر کیا پاس کیا پیراگراف نمبر 2 میں؟ this petition stand dismissed as having been withdrawn، کہ چونکہ یہ withdraw کر لی گئی، واپس لے لی گئی درخواست شہباز شریف کی، اس لیے ہم اس کو ڈسمس کرتے ہیں. اب انہوں نے جو پہلی پریس کانفرنس کی نون لیگ نے، اور جو باقی ان کا سارا بیانیہ ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے. کس نے ظلم کیا؟ ان کے وکیل نہیں، شہباز شریف کی انسٹرکشن پہ وکیل جائے گا نا. وکیل اپنا کیس لڑنے تو نہیں گیا ہوا. دس از نمبر 1. دوسرا یہ کہتے ہیں نا انصافی ہوئی ہے. انصاف ہونے دیتے نا، آپ کو پتہ لگتا کہ کیا لکھتی ہے عدالت. نا انصافی اگر ہوئی ہے تو کس نے کی ہے؟ شہباز شریف نے. پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا. یہ ظلم کا حکم اپنے وکلاء کو آپ نے جاری کیا کہ جائیے اور آرڈر سنانے سے پہلے، اس لیے کہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ آرڈر کے ذریعے سے وہ ریزننگ جو آتی، پھر سارے پاکستان کے ٹیلی ویژن نے اور سوشل میڈیا نے وہ ریزننگ اٹھانی تھی. اس لیے ایک دفعہ پھر آپ یہ ضرور دکھا دیجیے گا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی، ہمارے ساتھ ظلم ہوا، ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، وہ اس صدی کا تیسرا بڑا جھوٹ ہے. 2 ان کے جھوٹ پہلے پوری قوم کے سامنے آ چکے ہیں. اچھا، دس واز ود ریفرنس ٹو دی جوڈیشری. اب آ جائیے جو قومی سلامتی کے اداروں کے حوالے سے ان کا 3 طرح سے یہ اٹیک کر رہے ہیں. پہلا اٹیک یہ ہے، یہ کہتے ہیں جی کہ ہم پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. آج جو خط انہوں نے لکھا ہے، یہ خط ایسا ہے کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ جناب یہ صرف ان کے مودی کے ساتھ تعلقات ہیں. اب تو یہ نیریٹو ہی مودی کا ہے کہ پاکستان کے اندر فوج کے اوپر لوگوں کو چھوڑو اور ان کے پٹے کھولو، اور تاکہ وہ بھاگیں اور لوگوں کے اندر شور مچائیں. اور پھر دوسرا ایک ان کا جو نیریٹو کا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ اندر پاکستان کے مختلف منافرتیں، جن کو آپ سیکٹیرینزم کی منافرت کہہ سکتے ہیں، کوئی اور کہہ سکتے ہیں، کوئی لنگوسٹک کہہ سکتے ہیں، کوئی ریجنل کہہ سکتے ہیں، وہ پیدا کرنے کی کوشش کی جائے. انہوں نے تو آج کنفرم کر دیا اپنے اس خط کے ذریعے سے کہ وہ وہاں سے گزر گئے جہاں کسی جگہ